اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور ایمرجنسی میں سید امتیاز حسین زیدی، آپ تمام حضرات بحق ائمہ معصومین علیہ السلام ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، کل قرآن مجید کے سورہ مبارک محمد صلی اللہ کی انہی آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دے کر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کیے تھے. امید ہے کہ سلسلہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. اتنی جلد بھی فراموش نہ کر دیا کریں. ویسے اگر 6 مہینے سال بھر میں کوئی بات بھول جائیں تو اچھا ہے، خطیب کے لیے سہولت ہوتی ہے. لیکن ایسی باتیں جو دنیا اور آخرت سے متعلق ہیں، انہیں آپ بھلانا بھی چاہیں تو بھلا نہیں سکتے. آخر دیکھیے نا، تاریخ میں کتنوں نے چاہا ہوگا کہ پیغام غدیر بھلا دیں. میں دوستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں،
حاسدوں نے بدخواہوں نے کتنا چاہا ہوگا کہ بھلا دیں، مگر بھلائے نہ بھولی یہ بات۔ اسی لیے الفاظ کا انکار نہیں کر سکے، معنی میں تعویلیں کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی کہے حضور نے یہ نہیں کہا تھا۔ یہ ہمت نہیں ہے۔ آج کا کوئی محدث یہ کہہ کر گزر نہیں سکتا کہ نہیں یہ غلط ہے، مجعولہ ہے، موضوعہ ہے، بالکل گڑھی ہوئی روایت ہے، حضور نے نہیں فرمایا تھا میں مقام غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی المولا۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے، اور اگر کوئی کہنے کی جرأت کرے گا تو گویا پوری دنیا خود اس کو کہے گی کہ یہ 1400 برس کے بعد کون پیدا ہو گیا ہے جو خود اپنے بزرگوں کو جھٹلا رہا ہے۔ تو یہ ہمت نہیں ہے کہ کہیں ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، یا یہ جملہ حضور نے فرمایا ہی نہیں تھا۔ متواتر حدیثیں بہت کم ملتی ہیں۔ متواتر حدیثوں میں بھی متواتر کی قسمیں ہیں، تواتر معنوی، تواتر لفظی، یعنی کچھ روایتیں وہ ہیں جو مضمون جن کا متواتر ہے، الفاظ متواتر نہیں ہیں۔ بعض حدیثیں ہیں کہ جن کے الفاظ بھی متواتر ہیں، یعنی ہاتھ پر قرآن لے کر کہہ سکتا ہے راوی کہ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، جو لفظیں میں کہہ رہا ہوں نا یہی لفظیں رسول نے کہی تھی۔ ایسا تواتر جن روایتوں کو حاصل ہے وہ مشکل سے 40 ہوں گی۔ چیلنج کر رہا ہوں، ایسا تواتر تمام محدثین سے جا کے پوچھئے کہ ایسا تواتر لفظی کہ انسان قرآن ہاتھ پر لے کر کہہ سکے کہ قرآن کی قسم رسول پاک نے یہی الفاظ کہے تھے، ایسی کتنی حدیثیں ہیں؟ کہیں گے مشکل سے 10 20 30 35 40۔ کیوں بھائی اتنے لاکھ صحابہ تھے، الفاظ پیغمبر یاد نہیں رکھ سکے؟ کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی، کیسا انس تھا۔ متواتر لفظیں یعنی متانت ممبر کا مجھے خیال رہتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے معلوم ہے اچھی تقریر کا ہنر یہ بھی ہے کہ اس میں مزاح کا پہلو بھی رہے۔ کوئی دانا دیوانہ مل جائے آپ کو، سے مل جائیں گے، کوئی ایسا پڑھا لکھا نستعلیق جوان جسے عشق کا تجربہ ہو، پڑھا لکھا مہذب جوان جسے عشق کا تجربہ ہو۔ یہ جملے یاد ہیں نا، عشق انسان ہی کرتا ہے، حیوان تھوڑی کرتے ہیں عشق۔ یہ مزاح کا پہلو پیدا کرنے کی جرات مجھ میں نہیں ہے کہ کہوں اس وقت
پہچان لیجئے گا سب سے پہلے کس نے نعرہ حیدری کہا ہے. یقیناً انہیں عشق کا تجربہ ہے، علی سے عشق کا تجربہ. علی سے عشق معمولی تجربہ نہیں ہے، یہ تجربہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور جنہیں نصیب ہوتا ہے ان کے لیے یہ تجربہ صرف جوانی یا نوجوانی کا تجربہ نہیں ہوتا، یہ تو پوری زندگی کا تجربہ ہے. تو کوئی ایسا دانا دیوانہ مل جائے، کوئی ایسا ہوشیار مجنوں مل جائے، اسے پوچھئے کہ تمہیں کس سے محبت ہے. عشق مجازی کی ابھی مثال دے رہا ہوں. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک لفظ گوش سماعت میں رس کھولتا رہتا ہے. لفظ بھول نہیں سکتا انسان کہ معشوق کے دہن سے کیا الفاظ نکلے تھے. عشق مجازی جنہیں ہو جائے وہ معشوق کے الفاظ نہیں بھولتے. یہ کیسے جانے ساران رسول تھے کہ انہیں الفاظ پیغمبر یاد نہیں ہے. کچھ کہہ رہا ہوں اسے آزمائیے، جا کر کسی بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کو پکڑ لیجئے کہ یہ سرکار، میں صرف آپ کی زبان سے متواتر حدیثیں سننا چاہتا ہوں. وہ جو فن حدیث میں، جو علم حدیث میں، جو علم درایت میں، علم رجال میں حد تواتر کو پہنچی ہے، تواتر لفظی. 10 حدیثیں بھی سنا نہیں پائیں گے مگر یہ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا سنانے پر مجبور ہوں گے. ایک اور صلوات پڑھ دیں. تو یہ بات بھلائے نہ بھول سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دنیا کی بھی ضمانت ہے، آخرت کی بھی. تو آپ بھلانا بھی چاہیں تو بھلا نہیں سکتے. اب نفسیات نہیں پڑھنا چاہتا، ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں، زبان پہ آ جاتی ہیں، تو گفتگو جو ہے وہ شاخ در شاخ بکھرنے لگتی ہے، بہنے لگتی ہے. بھلا تو نہیں سکتا آدمی، مگر دل کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کی یادیں ویسی ہی شکل اختیار کر لیتی ہیں.
بتا دیں. آپ کو تخیل انسانی کی کیفیت و قوت کا اندازہ ہے؟ تخیل، یہ جسے قوت متخیلہ کہتے ہیں، یہ کون سی قوت ہے؟ یہ نفس انسانی میں کتنی قوتیں ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں نفس انسانی میں. نفس انسانی الفاظ کو پیکروں میں ڈھالتا ہے، پیکروں کو لفظوں میں منتقل کر دیتا ہے. یہ نفس انسانی کی صلاحیت ہے. اسی لیے بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سے کسی نے کوئی گفتگو کی، وہ گفتگو تھی، الفاظ تھے، بعد میں آپ خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب میں پیکر دیکھتے ہیں، چہرے دیکھتے ہیں، خواب میں منظر ہوتا ہے. لیکن وہ منظر کیوں نفس تخلیق کرتا ہے؟ ان الفاظ کی بنیاد پر. الفاظ کی بنیاد پر نفس پیکر تراشتا ہے. یہ نفس میں قدرت نے صلاحیت دی ہے. پروردگار کی آیت ہے، یہ ایک نشانی ہے. جب تمہارا نفس لفظوں کو پیکروں میں ڈھال سکتا ہے تو جس نے تمہارا نفس بنایا ہے اس کی قدرت کی شان کیا ہوگی؟ اچھے الفاظ سنیں، اچھے منظر، اچھے پیکر خواب میں دیکھیں گے. برے الفاظ سنیں، خراب منظر خواب میں نظر آئیں گے. یہ الفاظ کی قدرت ہے اور یہ نفس انسانی کی کیفیت ہے، یہ نفس انسانی کا تصرف ہے، یہ قوت متخیلہ کا تصرف ہے. اب اگر کسی کو علی سے عشق ہے اور اسے یہ حدیث یاد ہے تو زندگی کے ہر قدم پر ایک خوشگوار تجربہ ہوگا اسے. جب دنیا سے جا رہا ہوگا تب بھی علی کا پیکر نظر آئے گا، اور انتہائی حسین پیکر، انتہائی جمیل پیکر، شفقت کا پیکر، رحمت کا پیکر، لطف و کرم کا پیکر. لیکن اگر دل میں بغض علی ہے تو یہ حدیث تو بھول نہیں سکتی، نام علی تو بھلا نہیں سکتا انسان. نام علی بھلا نہیں سکتا وہ انسان جو مسلم معاشرے میں پیدا ہوا ہو. کوئی بھی وہ انسان جو مسلم معاشرے میں پیدا ہوا ہے نام علی بھلا نہیں سکتا. مگر اگر دل کی کیفیت علی ابن ابی طالب کے تعلق سے درست نہیں ہے پھر جانے کیا کیا صورتیں نظر آئیں گی. کیا کیا قیامتیں گزریں گی. اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حارث ہمدانی سے کہا ہے کہ اے حارث، دنیا سے کوئی مومن نہیں اٹھتا اور کوئی منافق نہیں اٹھتا. دنیا سے کوئی مومن نہیں اٹھتا اور کوئی منافق نہیں اٹھتا مگر یہ کہ میں اس کے سرہانے موجود ہوتا ہوں. مومن کے سرہانے آنے کی بات تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم نہیں علی کیسا کریم ہے. علی دوست دشمن سب کے کام آتا ہے. فرق یہ ہے کہ علی کا جمال دشمن کی نگاہ میں قہر کا پیکر بن کے سامنے آتا ہے. تفصیلی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، موضوع میرا یہ نہیں.
موضوع تو صرف یہ تھا کہ میں کہہ رہا تھا کل کے جملے بھولے نہ ہوں گے آپ. بات صرف اتنی کہی تھی. کل تقریر جس جملے سے شروع ہوئی تھی کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، کوئی اور پیغام آپ تک منتقل کرنا تھا. ذہن پہ زور ڈالیے. کل پہلا جملہ کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ ہر زمانے میں کچھ نئے نظریات ابھر کے سامنے آتے ہیں. یہی سے گفتگو شروع ہوئی تھی. اب وہ نظریات پیش کرنے والے ان نظریوں کو وقت کا تقاضا کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ وقت کا تقاضا ہے. گفتگو یہیں سے شروع ہوئی تھی. آج بھی کچھ نظریات ہمارے جوانوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. 20ویں صدی اور 21ویں صدی نظریات کے انبوہ کی صدیاں ہیں. نظریات کا انبوہ ہے. ہر وہ شخص جسے کچھ بولنا آتا ہے، کچھ لکھنا آتا ہے، وہ اپنے کو صاحب نظریہ سمجھتا ہے. چشم بددور اور کیا کہہ سکتا ہوں. یہ دعا ہی تو ہے، بد دعا تو نہیں ہے. بد دعا دینا ہماری تہذیب کے خلاف ہے. ہم اچھوں کو دعا دیتے ہیں، وہی بروں کو گرم گزرتا ہے. تو چشم بددور ماشاءاللہ ہر شخص صاحب نظریہ ہے. کچھ لوگ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، سرمایہ ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے، سیاسی اقتدار ہوتا ہے، وہ اپنے نظریات کو پھیلانے میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ ہر طرح کے وسائل استعمال کرتے ہیں اپنے نظریے کو مسلط کرنے کے لیے. عوام الناس، عام لوگ، یہاں عوام الناس کے معنی جاہل نہیں ہیں. عوام الناس یعنی جن کے پاس اقتدار نہیں ہے، جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ان کے ذریعے پیدا کیے گئے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھے خاصے ذہین لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں. جوان نوخیز افراد یا کچھ سن رسیدہ افراد بھی جنہوں نے گہرا مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور غیر شعوری طور پر ان کے اپنے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی غیر شعوری طور پر حق کو باطل اور باطل کو حق کہنے لگتے ہیں. غیر شعوری طور پر صرف میڈیا کے اثر سے، صرف پروپیگنڈے کے اثر سے، صرف اشتہارات کے زیر اثر یہ ٹیکنیک ہے. یہ اشتہار بازی کی صدیاں ہیں اصل میں. میڈیا تو ہمیشہ کچھ نظریات مسلط کیے جاتے رہے انسانوں پر. کچھ دنوں پہلے زیادہ غلغلہ تھا مثلا مارکسزم کا، بولشوازم کا، کمیونزم کا، سوشلزم کا. پھر آیا لبرلزم اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یا اس سے ذرا پہلے سیکولرزم.
اب سیکولرزم اور لبرلزم کے بعد اب ایک نئی چیز آئی ہے بازار میں، وہ ہے پلورلزم. ہے اس وقت تازہ، یہ تازہ مال ہے. یہ تازہ مال ہے. البتہ یہ سب وہ مال ہیں جن کا معال اچھا نہیں ہے. معال اچھا نہیں ہے. معال یعنی نتیجہ ہے نا، معال اچھا نہیں. اب پلورلزم کس پیغمبر وقت کی آواز ہے معلوم ہے آپ کو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کبھی کبھی ادبی تعبیر بہت زیادہ اختیار کی جائے تب بھی حفظ مراتب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. لفظ پیغمبر کی حرمت بھی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے یہ لفظ استعمال کر لیا. البتہ آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ کلمات طنزاً بھی کہے جاتے ہیں. حضرت علامہ اقبال نے تو کارل مارکس کی شان میں جو مصرع کہا ہے وہی غضب کا ہے. کہتے ہیں نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. پیغمبر تو نہیں ہے مگر صاحب کتاب ہے. علامہ اقبال کا مصرع. تو میں جن صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ مرحوم مغفور حضرت جارج ڈبلیو بش صاحب ہیں. مرحوم مغفور اس لیے کہا کہ اب ان کی صدارت کا زمانہ گزر چکا ہے. مغفور اس لیے کہ اس قدر جرم کرنے کے باوجود سب نے انہیں معاف بھی کر دیا. انہوں نے جب ان کا دور آیا تو سب سے پہلے لفظ استعمال کیا تھا پلورلزم، اور اس کے بعد انہوں نے آپ کے معاشرے سے بہت سے حضرات کو ہائر کر لیا. بعض ایسے افراد بھی اس میں ہیں جن کے سروں پر عمامے ہیں. اور بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کی سروں پہ عمامے نہیں ہیں، ٹوپیاں ہیں. بعض ایسے افراد ہیں جن کے سروں پہ عمامے بھی نہیں ہیں، ٹوپیاں بھی نہیں ہیں، بلکہ فارغ البال ہیں مگر بہت دراز قد ہیں. یہ دراز قدوں نے تاریخ اسلام میں جو قیامت مچائی، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. چنانچہ پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، پلورلزم پلورلزم پلورلزم. کیا ہے پلورلزم؟ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے دیکھیے، الفاظ خوشنما ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں. الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر کسی اہل حق درد مند کو کہنا پڑتا ہے الکلمۃ حق یراد بها الباطل. یہ کلمہ تو حق ہے مگر اس کے پیچھے مراد باطل ہے. یہ کلمہ حق ہے، مراد باطل ہے. معلوم ہے نا کس کا جملہ ہے؟ دوسرے بھول گئے ہوں، ہم تو اپنے معشوق کے جملے کبھی نہیں بھولتے. کتنی ہی گہری نیند سو رہے ہو ہمیں جگاؤ، جھنجھوڑ کے جگاؤ اچانک، پوچھو یہ کس کا جملہ ہے؟ الکلمۃ حق یراد بها الباطل. ہم کہیں گے علی ابن ابی طالب کا جملہ.
میدان صفین میں جب قرآن مجید کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم تو آپ کو قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، کیسی ناقص سیاست تھی، قرآن کو قرآن سے ٹکرانا چاہتے تھے۔ علی تو خود قرآن ہے، علی جان قرآن ہے، یہ لکھا ہوا قرآن یہ صرف بمنزلہ اسم ہے، بارہا عرض کر چکا ہوں، اس ممبر سے بھی عرض کر چکا ہوں، اسم ہے، اسم نام ہے، یہ پورا لکھا ہوا قرآن بمنزلہ اسم ہے، نام، صاحب نام۔ نام کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یا صاحب نام کی؟ اس مجلس کا اعلان ہوا تھا نا، لکھا تھا اشتہار میں کچھ آپ نے، خطیب کا نام لکھا تھا، اگر وہ نام ہی سب کچھ ہے تو میں اتر کے جاتا ہوں، کر لیجئے مجلس۔ یہ مائک کے سامنے وہ اشتہار چپکا دیجئے جہاں پہ لکھا ہوا ہے عقیل الغروی، ہو جائے گی نا مجلس؟ کتنی اچھی ہوگی، کتنی شاندار ہوگی، گونج جائے گا پورا زمین سے آسمان تک کا ساتوں طبق، ہے نا؟ وہ لکھا ہوا نام جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے عقیل الغروی، وہ مائک کے سامنے رکھ دیجئے، ہو جائے گی مجلس؟ اچھا نہیں، ایسا نہ کیجئے، ایسا کیجئے کسی کو کھڑا بھی کر دیجئے جو صرف وہ نام دہراتا رہے۔ ہو جائے گی مجلس؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ سب مجمع اس کی جان پہ ٹوٹ پڑے گا، ویسے ہی جیسے دنیا آج مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑ رہی ہے، مسلسل قرآن پڑھے چلے جا رہے ہیں، مسلسل قرآن پڑھے جا رہے ہیں، مسلسل قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مسلسل قرآن کی قرأت ہو رہی ہے، مگر درد مسلم کا مداوع نہیں ہو رہا۔ آپ کے لیے نہیں، جو سمجھدار حضرات ہیں ان کے لیے نہیں، بچوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے یہ باتیں بار بار مثال دے رہا ہوں۔ کوئی سخت علیل ہو، سخت علیل، کینسر کا مریض ہو، ٹی بی کا مریض ہو، تپ دق کا مریض ہو، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہو تو آ کے اس کے سرہانے بیٹھ کے مسلسل 24 گھنٹے نسخے کی تلاوت کرتے رہے۔ جب بخار ہو پیراسیٹامول کھا لو، جب نسخہ پڑھتے رہو اور قسم کھا کے کہو ہم نے تیمارداری میں کوئی کمی نہیں کی۔ ایک لمحے کے لیے جو نسخہ ہم نے زمین پہ رکھا ہو، مسلسل بیمار کے سرہانے بیٹھ کر نسخہ پڑھتے رہے، شفا پا جائے گا نا مریض۔ ایک زیر زبر کا فرق ہے، انشاءاللہ بہت جلد شفا پا جائے گا۔ شفا یعنی صحت، شفا یعنی موت، شفا پا جائے گا۔ مسلمان یہ نسخہ ہے، نسخہ، قرآن مجید نسخہ ہے، نسخہ پڑھتا چلا جا رہا ہے مسلمان، وہ دوا استعمال نہیں کرتا۔ کون سی دوا؟ کون سی دوا؟ درد انسانیت کے
سیکولرزم، نہ لبرلزم، نہ پلورلزم، نہ جمہوریت، نہ بادشاہت، کوئی چیز نہیں. درد انسانیت کا مداوا ولایت ہے. صلوات پڑھ محمد. مداوا جو قرآن نے دیا ہے، جو رسول پہ نازل ہوا، وہ ولایت ہے. معاشرہ کیسے چلے گا؟ زیر فرمان ولایت. وہ کون سا نظریہ حکومت ہے جو محمد پہ نازل ہوا؟ نظریہ ولایت. اور کوئی نظریہ نہیں نازل ہوا. بہرحال کچھ باتیں اور سنتے چلیں. یہ پلورلزم کے معنی یہ بتائے جاتے ہیں کہ ہر مذہب اپنی جگہ درست ہے. یہودی جو دین لیے بیٹھے ہیں وہ بھی درست ہے، عیسائی جو دین لیے بیٹھے ہیں وہ بھی درست ہے، بیچارے مسلمان جو دین لیے بیٹھے ہیں اسے بھی ہم درست مان لیتے ہیں. ہندوستان میں جو اتنی بت پرستی ہو رہی ہے یہ بھی درست ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پلورلزم جو ہے وہ دراصل ہندوازم ہی کی دوسری شکل ہے. کیونکہ ہندوازم کیا ہے؟ ہندوازم میں اتنی گنجائش ہے کہ ملک کے شمال میں حضرت رام کی پرستش ہوتی ہے. اب آپ پھر مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لفظ حضرت استعمال کیا. آپ جو استعمال کرتے رہتے ہیں جا بے جا، تو میں کیا کروں؟ و پوجا ہو رہی ہے، تجلیل و تعظیم و تکریم ہو رہی ہے، اور ایک طرف راون کی. یہ بھی ہندو وہ بھی ہندو. ویسے یہ شکل تو مسلمانوں نے بہت پہلے پیدا کر دی تھی. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ ایک جگہ رام کی بھی تجلیل و تعظیم و تکریم و پرستش ہو رہی ہے، اس کو بھی وہی عنوان وہی ٹائٹل دیا گیا، یہ ہندو ہے. دوسری طرف راون کی تجلیل تعظیم تکریم پرستش پوجا، اسے کیا ٹائٹل دیا گیا؟ یہ بھی ہندو ہے. ایک طرف بت پرستی ہو رہی ہے، ان کو جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کا نام ہے سناتن دھرمی. تو ایک طرف سناتن دھرم ہے، سناتن دھرم کا ماننے والا وہ بھی ہندو. ایک طرف ہے آریہ سماجی. آریہ سماجی بت کی پرستش بالکل نہیں کرتے، ان کو بھی کیا ٹائٹل حاصل ہے؟ ہندو. جو بت کی پرستش کر رہا ہے وہ بھی ہندو، جو پرستش نہیں کر رہا ہے وہ بھی ہندو. نہ صرف یہ کہ پرستش نہیں کر رہا ہے بلکہ مخالفت کر رہا ہے. مذاق اڑاتے ہیں، آریہ سماجی سناتن دھرمیوں کا مذاق اڑاتے ہیں دل آزاری کی حد تک. دل آزاری کی حد تک مذاق اڑاتے ہیں آج بھی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے ہاتھ سے تم نے بت تراش لیا اور اسی کی پوجا کر رہے ہو. مسلمان نہیں یہ کہہ رہے ہیں، وہاں پر خود آریہ سماجی ہندو یہ کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہندو ہیں اور وہ بھی ہندو. اس کلچر میں اور اس کلچر
پلورلزم لے کے آئے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر یہ کہ نئے لفظوں میں پرانی بات ہے۔ اب وہ بالکل صحافتی زبان تو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ آپ کہیں ترجمہ کر لیجئے گا میری تقریر کا، لیکن یہ پلورلزم اس وقت کا تازہ فتنہ ہے، فتنہ کہ آپ سب کا احترام کیجیے۔ اسلام نے انسانوں کے احترام کے لیے زور دیا ہے، ہر انسان کا احترام واجب ہے، ہر انسان کا احترام واجب ہے، لیکن اس کے تمام باطل خیالات کا احترام واجب نہیں ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ اگر یہی تسلیم کر لیا جائے تو جملہ عرض کر رہا ہوں، بہت سلیس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں آج، اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ جس کے دل دماغ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب چیز محترم ہے، ہر چیز کا احترام کیجئے، تو مذہب کی بات بعد میں آئے گی۔ آپ اس نظریے کو صرف دین اور مذہب تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ تعلیمات تک آ جائیے۔ کل بھی ایجوکیشن کی بات کی تھی میں نے، آج بھی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہی بنیادی بات تسلیم کر لی جائے کہ ہر شخص کے جتنے خیالات ہیں، جتنے اوہام ہیں، جتنے نظریات ہیں، سب قابل احترام ہیں، تو تمام مدارس کا دروازہ بند کر دینا پڑے گا، یونیورسٹیز ویران ہو جائیں گی، کالجز ویران ہو جائیں گے، تعلیم کا سدباب ہو جائے گا۔ تعلیم کے معنی ہی یہ ہیں کہ دوسروں کے خیالات کو درست کیا جائے علم کی بنیاد پر۔ وہی بات جو قرآن نے کہی، کچھ قبول کرو تو علم کی بنیاد پر، رد کرو تو علم کی بنیاد پر، کسی کے پیچھے چلو تو علم کی بنیاد پر، کسی کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دو تو علم کی بنیاد پر۔ تو پورا فلسفہ تعلیم ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا نظام تعلیم۔ دوسرے اعتبار سے تو باطل ہو ہی چکا ہے، کل کہہ چکا میں۔ دوسرے اعتبار سے تو نظام تعلیم اب نظام تعلیم نہیں ہے، وہ بھی ایک صنعت ہے، وہ بھی ایک انڈسٹری ہے۔ کل مولانا افتخار صاحب تشریف نہیں رکھتے تھے مجلس میں، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے اپنے 2 جملے دہرا رہا ہوں تاکہ 2-3 سال کی باتیں میری مسلسل ہو جائیں۔ میں 2 برس پہلے کہتا تھا کہ جدید مدرسوں میں جدید بندروں کی تربیت ہو رہی ہے، یعنی ایوولوشن کا نظریہ ہے نا، نظریہ ارتقاء۔ نظریہ ارتقاء کے معنی کیا ہے؟ ڈاروینزم۔ ڈاروینزم کیا ہے اس کے معنی؟ کہ یہ انسان شروع سے انسان پیدا نہیں ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے، اصل میں پہلے جو تھا وہ بندر تھا، وہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ تو میں کہا کرتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اب جب جدید سماجیاتی اور اخلاقی قدروں کی تاریخ لکھی جائے گی تو عجب نہیں کہ کوئی مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے کہ جدید بندر انسان سے وجود میں آئے گا۔ ہر جگہ جدیدیت ہے، جدید نظم، جدید غزل، جدید شاعری، جدید افسانہ، جدید ادب، جدید انسان، ہر چیز روزانہ صنعت کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو جدید بندروں کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے گا یہ انسانوں سے وجود میں آئے، مگر پھر میں نے کل بدل دیا ہے اسٹیٹمنٹ، بندر میں پھر بھی امکان ہے کہ دوبارہ انسان بن جائے۔ اس لیے وہ سدباب کر رہی ہے جدید دنیا، جدید سیاستداں، وہ سدباب کر رہے ہیں اور وہ اب بندر نہیں بنا رہے ہیں انسان کے بچوں کو،
مداری کا بندر نہیں بنا رہے ہیں، اب وہ پرزہ بنا رہے ہیں مشین کا، صرف مشین کا پرزہ بنا رہے ہیں۔ یہ ہے حقیقت اس وقت گلوبل، اور اس لیے تمام صاحبان دین، صاحبان شریعت، صاحبان ضمیر کے خلاف ایک ہنگامہ ہے۔ ان کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم دقیانوسی خیالات رکھتے ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہو، غاروں کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہو، یہ کیا خدا رسول کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسی عصمت، کیسا امام، کیسا نبی، انسان تو صرف خطا کا پتلا ہے، کوئی معصوم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے خیالات عام کیے جا رہے ہیں نصاب تعلیم کے ذریعے سے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کا احترام ضروری ہے، صرف آپ اپنے نظریے پہ نہ جمے رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی حق پر ہیں۔ اب سب سے پہلے میں پورے مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں، مسلمانان عزیز، اگر قرآن مجید ہی پر آپ کا اجماع ہے تو دیکھیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر نازل ہوئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں کسی تیسرے کا تو بیان نہیں ہے، رب کا حوالہ ہے، رب کا ریفرنس ہے، اور قرآن کا ریفرنس، اور تیسرا ریفرنس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن نے دائرہ تنگ کر دیا، قرآنی روح سے پلورلزم کی کوئی گنجائش نہیں۔ عیسیٰ برحق ہیں، قیامت تک ان کا احترام ہوگا، لیکن اب ان کا نظام نہیں چل سکتا۔ موسیٰ برحق ہیں، قیامت تک ان کا احترام باقی رہے گا بحیثیت نبی، ہم جب نام لیں گے کہیں گے علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب علیہ السلام ہیں، ہمارا سلام و درود ان پر، مگر ان کی شریعتیں اب اس وقت حجت تھی جب تک محمد نہیں آئے تھے۔ اب محمد کے آنے کے بعد وہ دین تاریخ دین کا حصہ بن چکے، مستقبل حیات کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس طرح کی پلورلزم پر زور دینا مجبور کرنا ہے کہ انسانوں تم ماضی میں سانس لینا شروع کر دو۔ ماضی میں سانس لو۔ اگر آپ سے کوئی کہے ماضی میں سانس لو، اس کی کیا معنی ہے؟ آج جناب موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے کے معنی ہے ماضی میں سانس لینا۔ آج جناب عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کے معنی ہے ماضی میں سانس لینا۔ آج حضرت نوح کی شریعت پہ عمل کے معنی ہے ماضی میں سانس لینا۔ آج خاتم النبیین کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، اس لیے کہ وہی حال ہے، وہی استقبال۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا وہی حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور جناب ابراہیم اور جناب نوح کی شریعتیں آج بنص قرآن قابل نفاذ نہیں ہیں، تو پھر جناب والا اور کسی کا نام کیا لیا جا سکتا ہے؟ اور کسی کا کیا نام لیا جا سکتا ہے؟ بس یہ چیز یاد رکھیے گا کہ فلسفے میں ہو، دین میں ہو، شریعت میں ہو، اخلاقی نظام میں ہو، اقتصادی نظام میں ہو یا سیاسی نظام میں، حق وہی ہے جو محمد پہ نازل ہوا۔ حق وہی ہے جو محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت تقریباً گزر چکا، گفتگو کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اس لیے پھر ایک بار آیت پڑھ لوں آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ کر دوں اور نتیجہ بحث عرض کر دوں۔ یہ یاد رکھیے گا، فلسفہ ہو، فلسفی ہو، ہسٹری ہو، ریلیجن ہو، فیتھ کا معاملہ ہو، لا کا سسٹم ہو، اکنامکس ہو، ایتھکس ہو، پالیٹکس ہو، ان سب میں حجت ایک مرد مسلم کے لیے کیا ہے؟ اب دیکھیے، ایک دن میں یا 2 دن میں سب کا قضیہ تو میں حل نہیں کر سکتا۔ جو کرسچنز ہیں، جو جیوز ہیں، جو اور ہندوز ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو سوشلسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو آج کم سے کم 2 دن کی گفتگو کے بعد کم سے کم مسلمانوں کے لیے تو ایک نتیجہ بخش گفتگو ہو جائے۔ اور میں فرقہ پرست ہرگز نہیں ہوں، ہرگز نہیں ہوں۔ میرا یقین ہے کہ دین میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، دین میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، اہل دین میں جتنا ہو چکا ہو۔ پرانا جملہ ہے، پرانا جملہ ہے۔ دیکھیے، آپ بھول گئے تھے نا، واہ واہ شروع کر دیا۔ میری مجلس سرسبز و شاداب ہو گئی، کیونکہ آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ واہ واہ ہوگی تو سرسبز و شاداب ہوگی، واہ واہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آج کی مجلس اٹھی نہیں۔ معیار کیا ہیں آپ کا کیا معیار ہے؟ اگر واہ واہ ہوئی تو مجلس اٹھی اور ورنہ نہیں اٹھی۔ ایک جگہ میں گیا، فرمائشیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ ایک صاحب ظاہر بزرگ تھے، عمر میں بزرگ تھے، وہ کہنے لگے میں اس شہر میں آپ کو پہلی بار لا رہا ہوں، لوگوں کا بڑا اشتیاق ہے کہ آپ کو سنیں، میں چاہتا ہوں آج کانٹے کی مجلس پڑھ لیجیے۔ میں نے سن لی یہ بات، ممبر پہ گیا اور میں نے ان کا نام لیا۔ دیکھیے، جب کسی کا نام لیتا ہوں تو بربنائے محبت لیتا ہوں، ناراض نہ ہوا کیجیے۔ آج میری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں ذوالفقار صاحب نے، واقعی مجھے تو مجلس سونی نظر آ رہی ہے، خدا انہیں صحت و عافیت سے رکھے۔ ممبر پہ جانے کے بعد میں نے کہا یہ جمیل حسن خان صاحب تشریف فرمائیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ آج کانٹے کی مجلس پڑھ دیجئے۔ انہوں نے ایک کانٹے کی بات کی ہے، آج میں کانٹوں بھری مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ایک کانٹا تھوڑی، کتنے کانٹے ہیں، کیسے کیسے کانٹے ہیں، کہاں کہاں کانٹے ہیں۔ میدان غدیر خم بھی کانٹوں بھرا میدان تھا،
صاحب سے کانٹے صاف کرو. تاریخ ہے. کانٹے صاف کرو، میدان صاف کرو، کجاوے لگاؤ. اب میں دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ کسی پرانے خطیب کا ہے. رسول نے ایک کجاوے پر یا ایک عام طور پہ ناقے پہ خطبہ دیتے تھے. ناقے پہ، جس ناقے پہ تھے اسی پہ خطبہ دیتے تھے. اگر رسول غدیر خم میں اپنے ناقے پہ کھڑے ہو کے تنہا خطبہ دیتے تو سب کے سب شاید رسول کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے. رسول کی حکمت تھی کہا نہیں آج میں اپنے ناقے پہ نہیں خطبہ دوں گا، تم اپنے ناقے کا کجاوا لاؤ، تم کجاوا لاؤ، تم کجاوا لاؤ. جتنے آس پاس تھے سب کے کجاوے رکھوا لیے. بھاگو گے تو جاؤ گے کہاں؟ رسول کی حکمتیں. ارے اگر معجزہ دکھانا ہوتا تو جبرائیل کھڑے ہو جاتے، زمین بلند ہو جاتی، یا اپنے ناقے پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے. نہیں، سب کے کجاوے رکھوائے، کجاووں کا منبر بنایا تاکہ یاد رکھنا اسلام کا مستقبل منبر سے وابستہ ہے، تخت سے نہیں. صلوات پڑھ دے محمد. اسلام کا مستقبل، اسلام کا مستقبل ممبر سے جڑا ہوا ہے، ممبر سے وابستہ ہے، تخت سے وابستہ نہیں ہے. اور تخت یہ میرا مصرع ہے، پورا شعر نہیں پڑھوں گا، یہ میرا مصرع ہے بہت پرانا کہ تخت پر کوئی بھی ہو منبر علی کی چیز ہے. تخت پر کوئی بھی ہو منبر علی کی چیز ہے. میں نے ایک مصرع سنایا ہے، یہاں بزم میں جو شعراء ہوں گے انشاءاللہ اس مصرے پہ تباز بھائی کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. پھر دوہرا رہا ہوں یہ الفاظ، ہنستے کھیلتے، یہ کھیل سے مراد کھیل نہیں ہے، ہنستے کھیلتے پیغام یاد رکھیے، پیغام یاد رکھیے. چاہے وہ میدان فلسفہ ہو، چاہے وہ میدان عقائد ہو، دین، چاہے اخلاقیات، چاہے اقتصادیات، چاہے سیاسیات، حق وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ محمد پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر اختیار کیا، انکار کیا حقیقت کا یا چھپایا حقیقت کو اور
اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے یا رکاوٹیں پیدا کی، اضل اعمالہم، ان کے اچھے کام بھی حقارت ہو جائیں گے، ان کے اچھے کام کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری آیت والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، وآمنوا، اور پھر ایمان لائے۔ دو بار ایمان لانا ضروری ہے، ایک بار دعوت ذوالعشیرہ کے پیغام پر، ایک بار میدان غدیر کے پیغام پر۔ قرآن وہ بھی کون سا سورہ؟ سورہ یوسف نہیں، سورہ بنی اسرائیل نہیں، سورہ بقرہ نہیں، سورہ عنکبوت نہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے، وآمنوا، اور ایمان لائے کس پر؟ وآمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد پر نازل کیا گیا۔ اور محمد پر کیا نازل کیا گیا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ کہ کہیں بھی ہو، سب سے پہلے یہ پلورلزم تو مسلمانوں نے ایجاد کی، پیغام مصطفیٰ کو نظر انداز کرنے کے لیے۔ کہا کہ ہمارے پاس بس نظریات ایسے ہیں کہ جو جس طرح حکومت قائم کر لے، الیکشن ہو جائے تو درست، نامینیشن ہو جائے تو درست، سلیکشن ہو جائے تو درست، قہر و غلبہ ہو جائے تو درست۔ یہ ہر چیز درست کہاں سے ہو گئی؟ یہ کون سا پلورلزم ہے؟ یہ نظریہ بھی درست، وہ نظریہ بھی درست۔ ایک جگہ یہ اصرار ہے کہ نہیں، پوری امت مل کر چنے، کسی ایک کو نامینیٹ کرنے کا حق نہیں ہے، محمد کو بھی حق نہیں ہے۔ اور ایک طرف یہ یعنی صاحب، ایک صاحب نے ایک صاحب کو نامینیٹ کر دیا، کافی ہے، وہ بھی درست، یہ بھی درست۔ اس کے بعد سب نے مل کر انتخاب کیا۔ اچھا، آپ نے جو پہلا اصول بنایا تھا، پہلا اصول کہ سب مل کر جسے چن لیں، اس پہلے اصول پر آپ خود پورے اتریں یا نہ اتریں، علی کی حکومت تو پوری اترتی ہے۔ تاریخ پڑھ لیجئے، حقیقتاً امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مصر کے لوگ، کوفے کے لوگ، یمن کے لوگ، شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں تک اس وقت کی مملکت اسلامی پھیلی ہوئی تھی، تمام جگہوں کے نمائندے مدینے میں موجود تھے، اور سب مل کر کہہ رہے تھے یا علی، تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ ایسی زبردست جمہوریت کے ساتھ علی نے حکومت کی بات دور سنبھالی۔ آپ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح، یہ بھی درست۔ اس کے بعد ایک شخص باغی ہو گیا، آپ کہتے ہیں وہ بھی درست۔ یہ کون سا پلورلزم ہے؟
اسی لیے میری یہ ترکیب یاد رکھیے گا، میں طالب علمانہ عاجزی سے بھی گفتگو کرتا ہوں، کبھی کبھی طالب علمانہ ناز بھی کرتا ہوں۔ بعض ترکیبیں ایسی ہیں جو میرے بعد ادب کا حصہ بنیں گی۔ سب لوگ جسے حاکم شام کہتے ہیں، میں حاکم شام نہیں، باغی شام کہتا ہوں، اس لیے کہ باغی کے دو معنی ہیں ڈکشنری میں۔ ڈکشنری عربی کا لفظ ہے، باغی عربی کا لفظ ہے۔ باغی کے کئی معنی ہیں لیکن سارے معنی سمٹ کے دو میں آ جاتے ہیں۔ ایک باغی اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کا طلبگار ہو، چاہت رکھنے والا، طلبگار اسے کہتے ہیں باغی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا یا باغی العلم، یعنی علم کے طلبگار۔ کیا ہے؟ یا باغی العلم۔ کل کہہ چکا ہوں دو ہی قسم کے طلبگار ہیں، دو ہی قسم کے پیاسے ہیں، یا علم کا پیاسا یا مال کا پیاسا۔ پیغمبر نے وہاں استعمال کیا یا باغی العلم، علم کے طلبگار۔ تو باغی کے معنی علم کے، باغی اچھا لفظ ہوا نا، برا لفظ تو نہیں ہے، تو یہ نہ کہیے گا کہ میں کوئی برا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اچھا لگے تو آپ بھی استعمال کیجئے گا۔ یا باغی العلم، علم کے طلبگار۔ حدیث کا جملہ ہے، سند میں حدیث پیش کر رہا ہوں، سند میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تو باغی کے ایک معنی ہے چاہت، اور دوسرے معنی حاکم وقت سے، حاکم برحق سے بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، یہ بھی باغی کے معنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جس کو میں باغی کہہ رہا ہوں دونوں معنی اس پہ صادق آتے ہیں۔ شام کی حکومت کا طلبگار بھی تھا، علی جیسے امام برحق سے بغاوت کرنے والا بھی تھا۔ اس لیے آج سے حاکم شام نہ کہیے گا، باغی شام کہیے گا، یہ زیادہ ادبی لفظ ہے، اس میں شخصیت اور سیرت و کردار نچوڑ کے آ جاتا ہے۔ باغی شام ادبی ترکیب ہے، میں ادب کی بات کر رہا ہوں، ادب کا طالب علم ہوں، کیا کروں؟ بے ادبی تو کرنے سے رہا۔ تو ایک طرف علی بھی برحق اور ایک طرف باغی بھی برحق، یہ کون سا پلورلزم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہی صرف حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے، جو محمد پر نازل صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوہرا رہا ہوں، مسلمانان عزیز، جوانان عزیز، میرے بچے جو سن رہے ہیں، 3-4 بار دوہرا دیا، اب تو یہ لفظیں یاد ہو جائیں گی نا، چاہے دوبارہ آپ سی ڈی اس مجلس کی نہ سنیں تب بھی۔ دین ہو، فلسفہ ہو، اخلاق ہو، سیاست ہو، اقتصاد ہو، حق وہی ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوا، حق وہی ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوا۔ اور یہ نہ کہیے گا کہ صاحب صرف پیغمبر اور علی تک بات محدود ہے، آگے بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ یہ نظریہ ولایت وہ ہے جو عام ہے، اسی لیے وہ جمہوریت اسلام میں معتبر نہیں ہے جس جمہوریت کے اوپر سایہ ولایت نہ ہو۔ اسلام میں جمہوریت ہے مگر وہ جمہوریت جس کے اوپر ولایت ہو۔ سینکڑوں صفحے کا نچوڑ 2 جملوں میں ہے، یاد رکھیے گا، ورنہ جمہوریت کا مذاق تو ہم کیا علامہ اقبال اڑا گئے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں کیا کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے،
یعنی یہ نہیں سوچتے کہنے والا کون ہے. ارے ایک طرف 1,00,000 جاہل جمع ہو جائے، ایک طرف ایک علامہ اقبال ہو، کس کی بات مانیں گے ہم؟ پاکستان میں گفتگو کر رہا ہوں، دل دماغ دونوں حاضر رکھیے گا، پھر جواب دیجیے گا. ایک طرف 1,00,000 جاہل جو الف کی شکل سے بھی آشنا نہیں، بے کے نقطے تک کیا پہنچیں گے؟ جو الف ہی سے آشنا نہیں، بے کے نقطے تک کیا پہنچے گا؟ ایک طرف ایسی بھیڑ، ایک طرف علامہ اقبال. کس کی بات مانی جائے؟ علامہ اقبال کی. تو آپ کا نظریہ جمہوریت تو نہیں ہے. یہی درد تھا علامہ اقبال کو، یہی درد تھا جو کہتے تھے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. توجہ ہے، نظام ولایت وہ ہے. سننا عزیزوں، جوانوں، بچوں، نظام ولایت وہ ہے جہاں جمہوریت میں ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ ہر انسان کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے. صلوات پڑھتے محمد. یہاں کوئی بے وزن بھی آ جائے تو با وزن بن کے جاتا ہے، بے وقار آئے تو با وقار بن کے جاتا ہے، ذلیل آئے تو عزیز بن کے جاتا ہے، جاہل آئے تو دانا بن کے جاتا ہے، غریب آئے تو امیر بن کے جاتا ہے. یہ ہے نظام ولایت، یہ ہے نظام ولایت. ایک فقرہ بھی جوش خطابت میں نہیں کہا ہے. یہ الزام مت دیجیے گا مجھے. یہ اور بات ہے کہ بہت سے کانٹے آج تھے میری تقریر میں. ایک کانٹا بھی آپ کے دل میں پیوست رہ گیا تو میری محنت حصول. چبھے تو صحیح، درد تو ہو، دوا کی فکر تو ہو. دوا کی فکر تو ہو. یہ ہے نظام ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہی حق ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ امیر المومنین کے بعد کیا کریں؟ کچھ منزلیں اور آگے بڑھ جائیے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث یاد ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی حدیث یاد ہے فرزند رسول کی؟ جب آپ نے شاپور سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے کیا کہا؟ فرزند رسول کوئی حدیث سنا دیجیے. فرزند رسول کوئی حدیث سنا دیجئے. فرزند رسول نے، اچھا سب مان رہے ہیں کہ یہ فرزند رسول ہے. 20,000 یا اس سے بھی زیادہ محدثین علماء وقت قلمدان لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے فرزند رسول کوئی حدیث سنا دیجئے. اب اگر یہ کوئی فقرہ بھی سنا دیں تو کسی میں یہ ہمت نہیں ہے جو پوچھے اس کی سند کیا ہے. اس کے باوجود امام نے یہ اہتمام کیا کہ سند بیان کی. مجال نہیں ہے کسی کی کہ ان سے سند پوچھ لے. اگر یہ کہہ دے قال رسول اللہ حجت ہے.
کیجئے کہ میں نقل کرتا ہوں اپنے استاد سے. عقیل غربی کوئی روایت کرتا ہے آیت اللہ حسن زادہ آملی سے، وہ روایت کرتے ہیں آیت اللہ محمد تقی آملی سے، وہ روایت کرتے ہیں علامہ نوری صاحب مستدرک الوسائل سے، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ سلسلہ جا کے رک جاتا ہے امام رضا پر یا امام محمد تقی علیہ السلام پر یا امام علی نقی علیہ السلام پر یا کسی امام پر، اور وہ امام کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس طالب علم سے لے کر امام کی ذات تک سلسلہ سند صحیح ہے تو پھر وہ حدیث صحیح ہے. امام کے بعد نہیں دیکھا جائے گا کہ بیچ میں سلسلہ ہے کہ نہیں. توجہ ہے. انہوں نے کہہ دیا قال رسول اللہ یعنی قال رسول اللہ، اور بات یہیں تک نہیں آئے. علماء اسلام کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، سن کے جائیے گا. ایک شخص آیا جوانوں یاد رکھنا اور فخر کرنا کہ کس مکتب سے تعلق ہے تمہارا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی. کچھ لوگ پرسے کے لیے آئے، تعزیت کے لیے آئے. بڑے بڑے محدثین ہیں اس میں، بڑے بڑے محدثین ہیں. آئے اور امام صادق علیہ السلام کے محضر میں بیٹھ کر سر جھکا کے کہنے لگے آج اب وہ ہستی ہمارے درمیان نہیں رہ گئی جو کہہ دیتی تھی قال رسول اللہ تو وہ ہمارے لیے سند ہوتا تھا. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے اور پیغمبر کے درمیان واسطہ کیا ہے. امام نے سن لیا، چند لمحے توقف کیا اور اس کے بعد کہا قال اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے بعد حدیث قدسی بیان کی اور جتنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم سے گستاخی ہوئی، ہم بھول گئے تھے کہ ابھی ہمارے درمیان وہ موجود ہے جو کہہ دے قال اللہ تو سند دریافت کرنے کی ضرورت ہے. قال اللہ کہہ دے تو سند دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قال رسول اللہ کہہ دے تو سند دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کی ولادت کب ہوئی. حضور تو سن 11 ہجری میں وفات پا چکے تھے، آپ تو سن 200 کچھ ہجری میں 300 کچھ ہجری میں حدیث بیان فرما رہے ہیں. آپ کے اور حضور کے درمیان واسطہ کون ہے؟ نہیں، ہمت نہیں ہے کسی. لیکن امام رضا علیہ السلام پھر بھی سند بیان کرتے ہیں. مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے. ان سے بیان کیا ان کے والد نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے. ان سے بیان کیا ان کے والد نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے. ان سے بیان کیا ان کے والد نے، امام زین العابدین نے. ان سے بیان کیا ان کے والد نے، امام حسین ابو عبداللہ نے. ان سے بیان کیا ان کے برادر بزرگ امام حسن مجتبی نے. اور انہوں نے بیان کیا اپنے والد سے، ان دونوں بزرگوار نے، حسن و حسین نے بیان کیا اپنے والد علی ابن ابی طالب سے. انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے بیان کیا جبرائیل سے کہ اللہ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. سب نے سنا. یہ سلسلے سند امام نے بیان کیوں کیا؟ ہمت ہو تو ان میں سے کسی ایک کڑی کے لیے کہہ دو ضعیف ہے.
سر نکالا، کہا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، اس کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے میں بھی ہوں. یعنی ولایت علی پہ ختم نہیں ہو گئی، علی ابن موسیٰ الرضا تک ہے، اور علی ابن موسیٰ الرضا پہ بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ مہدی آخر الزمان تک ہے. یہ ہے نظام ولایت جو نازل ہوا کس پر؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس گفتگو روک رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. یہ ہے نظام ولایت. اس نظام میں، اس سلسلے میں ہر ایک ولی ہے، ہر ایک اول الامر. ان کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے نہ اول الامر. واضح ہے؟ کوئی بھی ہو، کائناً ما کان کائناً من کان، جو بھی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا تخت ہو، کتنا ہی بڑا تاج ہو، کیسا ہی خزانہ ہو، کوئی حیثیت نہیں. یہ بیٹھ جائیں تو اول الامر، یہ اٹھ کھڑے ہوں تو اول الامر، یہ صلح کر لیں تو اول الامر، یہ جنگ کر لیں تو اول الامر. اور اس کا ثبوت یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ انکار کر دیتے ہیں کسی بات کا تو سر تن میں جدائی ہو جائے تب بھی انکار باقی رہتا ہے. یہ اعتراف کرتے ہیں جس بات کا، اعلان کرتے ہیں جس بات کا، سر و تن میں جدائی ہو جائے تب بھی وہ اعلان مسلسل رہتا ہے، وہ اعلان مسلسل رہتا ہے. لا الہ الا اللہ کا اعلان مسلسل ہے. زبان مبارک حسین ابن علی، توحید کا پیغام مسلسل ہے، ختم نبوت کا پیغام مسلسل ہے زبان مبارک حسین ابن علی پر. اسی لیے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی ہے. انکار بھی مسلسل ہے، اسی لیے اسیران اہل حرم اسیر ہو کر درباروں میں گئے ہیں، مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ ان سے پھر سوال بیعت کرتا ہوں. یہ تاریخ کی زندہ حقیقتیں ہیں جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا. یہ تاریخ کی وہ واقعیت ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. حالانکہ اس حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے کن مصیبتوں سے گزرے ہیں اہل حرم. بس 2-3 فقرے کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں. پروردگار مرحوم ڈاکٹر رضا مہدی جعفری کی روح کو شاد فرمائے. مسائل میں گریہ بھی خوب کرتے تھے، فضائل کی بھی لذت محسوس کرتے تھے، تنہا مجھ سے بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے. پروردگار ان کی روح کو شاد فرمائے. آج 12 محرم ہے، ہر چند کے قافلہ کوفے پہنچ چکا ہے. مگر میں نے آپ کے سامنے کل یہ ذکر نہیں کیا کہ کوفے پہنچنے سے پہلے کیا گزر گئی. محرم سے لے کر 11 محرم تک اہل بیت محمد پہ کیا کیا قیامت
وقت سمیٹ کے لایا تھا وہ سب اب تک کی گزارشات میں صرف ہو گئی. میں آہستہ آہستہ سے جملے کہوں گا، مگر آپ اگر بیدار ہیں خدا کی قسم آپ کے دلوں پہ پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. کسی مبالغے کی ضرورت ہے، کسی بیان کی ضرورت ہے، کسی شاعری کی ضرورت ہے، کسی خطابت کی ضرورت ہے. یہ جملہ کتنا المناک ہے کہ روز عاشور حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا. یہ تاریخ ہے کہ نہیں؟ یہ تاریخ کا سادہ سا بیان ہے. کس کا گھر اجڑ گیا؟ حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ. گھر اجڑ گیا. کیسا گھر اجڑا؟ 6 مہینے کے بچے کا جھولا بھی خالی ہو گیا. کیسا گھر اجڑا؟ خیمے جلا دیے گئے. خیمے میں جو بال و اسباب تھا وہ جل گیا، جھولا بھی جل گیا. خیمے جلائے گئے اور بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. کس انداز سے چھینی گئی ہیں چادریں؟ کس طرح چھینی گئی ہیں؟ بس تاریخ کا بیان عرض کر رہا ہوں. کتنا المناک بیان ہے. ایک ایک جملے سے کیسی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. اگر انسان بیدار ہے، اگر انسان حساس ہے، اگر انسان باضمیر ہے، اگر انسان شریف ہے، اگر انسان نجیب ہے، اگر انسان مسلم ہے، اگر انسان مومن ہے، اگر انسان اپنے سینے میں دل رکھتا ہے تو وہ سنے دشمنوں نے اذیت دینے کے لیے کیا کیا. پہلے ایک خیمے میں آگ لگائی، دیکھا اس خیمے سے نکل کے بیویاں دوسرے خیمے میں داخل ہوئی. جب دوسرے خیمے میں داخل ہو گئی اس خیمے میں آگ لگا دی. بیویاں تیسرے خیمے میں داخل ہوئی، اس خیمے میں آگ لگا دی. بیویاں جس خیمے میں پناہ لیتی تھی اس خیمے میں آگ لگا دی جاتی تھی. اور اس کے بعد بیویاں جب میدان میں تنہا رہ گئی، نو کے نیزہ سے بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی. ایک بچی نے دیکھا کہ ایک شقی ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کی طرف دوڑ رہا ہے. اس نے اس کے آنے کا انداز دیکھا، سمجھ گئی کہ یہ میری رضا چھیننا چاہتا ہے. حسین کی بچی نے میدان میں دوڑنا شروع کیا، مگر یہ بچی تھی، وہ گھوڑے پہ سوار تھا. بچی دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. گھوڑے سوار نے قریب آ کر ایک نیزہ پشت پر مارا. بچی زمین پر غش کھا کے گری. پشت زخم
آنکھوں میں ایسی دھند تھی، اس لیے کہ پشت پر کاری زخم لگا تھا۔